ارے آپ تو آج کافی جلدی آ گئے۔ کیوں جانا؟ نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس نے جھک کر اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ نہیں وہ شاویر، دراصل وہ ادھورے لفظوں میں بولی تھی۔ جی جی کہیے، شاویر نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ آپ کی پسند کا سارا کھانا تیار ہے لیکن آپ کے آنے سے پہلے میں تیار نہ ہو سکی، اس نے معصومیت سے جواب دیا۔ اوفو، مطلب میں نے تمہارا سرپرائز خراب کر دیا۔ جواباً اس نے مثبت میں سر ہلایا۔ لیکن منیشا، میں تو تمہیں سرپرائز دینے کی نیت سے آیا تھا۔ شاویر نے مسکراتے ہوئے ایک لفافہ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ کیسا سرپرائز؟ مطلب آپ کو یاد تھا؟ منیشا نے خوش ہوتے ہوئے تجسس سے سوال کیا۔ جی میری جان، آج ہماری شادی کو 3 ماہ پورے ہوئے ہیں اور مجھے پتہ ہے تمہیں یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں منانا بہت پسند ہے۔ آپ بیسٹ ہسبینڈ ہیں۔ منیشا نے اس کا جواب سنتے ہی خوشی سے اس کے سینے سے لگتے ہوئے کہا۔ اچھا، اب تم دیکھو گی نہیں کہ میں کیا لایا ہوں؟ ضرور دیکھوں گی، منیشا نے لفافہ کھولتے ہوئے کہا۔ اس لفافے میں بہت خوبصورت چادر تھی، اس پر خوبصورت پھول بنے ہوئے تھے۔ یہ تو بہت خوبصورت تحفہ ہے، آپ سے زیادہ نہیں، شاویر نے جواباً اس کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا۔ تمہیں پتہ ہے کہ یہ چادر تمہیں دینے کے لیے میں نے کیوں چوز کی ہے؟ کیونکہ تم اس کو اوڑھے ہوئے مجھے حور لگو گی۔ اپنا ستر غیر مردوں سے چھپائے رکھنا مجھے تمہاری سب سے اچھی عادت لگتی ہے۔ عورت کے لیے سب سے خاص زیور اس کی حیا ہوتی ہے، جس کو تم نے بخوبی سنبھالا ہوا ہے۔ میرے لیے تمہارا میرا ہمسفر ہونا کسی نعمت سے کم نہیں۔ شاویر بڑے پیار سے اس سے اپنے جذبات بیان کر رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے سن رہی تھی۔ آپ بے فکر رہیں، چاہے یہ شادی ارینج میرج ہو، لیکن میں آپ کو اتنی محبت دینا چاہوں گی کہ آپ جنت میں بھی میرے ساتھ رہنے کی خواہش مند ہو، صرف میرے ساتھ۔ منیشا کے آخری جملے پر اس نے مسکراتے ہوئے آمین کہا۔ محترمہ باقی باتیں بھی ادھر ہی کریں گی، اب مجھے بھوک لگ رہی ہے، چلیں آپ فریش ہو جائیں، میں جلدی سے کھانا لگاتی ہوں۔ وہ یہ کہتے ہوئے کچن میں چلی گئی اور شاویر اس کی کچن پہنچتے تک اسے یوں ہی مسکراتے ہوئے دیکھتا رہا۔ شاویر، برا نہ مانے تو ایک سوال پوچھوں؟ منیشا نے اس کے بازو پر سر رکھے ہوئے سنجیدگی سے سوال کیا۔ تم کچھ بھی پوچھ سکتی ہو، تمہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں، تمہارا حق ہے، شاویر نے اس کو اپنا رخ کرتے ہوئے کہا۔ پکی بات ہے، منیشا نے اٹھ کر اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے معصومیت سے سوال کیا تھا۔ ان دونوں کا چہرہ بالکل آمنے سامنے تھا۔ وہ نیچے لیٹے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا، جبکہ وہ اس کے سینے پر سر رکھے اس سے مخاطب تھی۔ بالکل پکی بات ہے، لیکن ہاں، تم یوں میری باہوں میں لیٹے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کرو گی تو جواب میں دینے سے قاصر رہوں گا۔ بھلا اتنی خوبصورت بیوی ہو اور میرا دھیان کہیں اور ہو؟ ایسا ممکن نہیں، شاویر نے محبت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ جواباً وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ کیوں آپ نے مجھ سے پہلے کوئی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی یا کبھی محبت نہیں کی؟ نہیں میری جان، ان فالتو چیزوں کے لیے میرے پاس شروع سے ٹائم نہیں تھا۔ جہاں تک بات اور خوبصورت لڑکیوں کی ہوتی ہوں گی، لیکن مجھے کیا، میرے لیے میری بیگم بہت خوبصورت ہے اور میری نظریں کسی اور سے نہ ہی ملے تو بہتر ہے۔ اس کے جواب میں شاویر نے اپنی صاف وضاحت پیش کی۔ اس کے ایک ایک لفظ سے محبت ٹپک رہی تھی، اس کا خلوص نظر آ رہا تھا۔ اس کی بے پناہ محبت منیشا کو اس کی غلامی پر مجبور کر رہی تھی، وہ غلامی جو ایک شادی شدہ عورت خوشی سے کرنے کو تیار ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے، ماما کے جانے کے بعد بابا نے دوسری شادی کر لی تھی اور میں دادی جان کے پاس رہتی تھی۔ دادی ہمیشہ کہتی تھی کوئی ضرور آئے گا تمہاری زندگی سنوارنے، تمہارے ناز نخرے اٹھانے، اور دیکھیں وہ سچ ہی کہتی تھی۔ میں خود کو دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی تصور کرتی ہوں۔ آپ کے نکاح میں آنا میری زندگی کا سب سے خوبصورت اتفاق ہے، مجھے آپ سے بے حد محبت ہے۔ منیشا نے نم آنکھوں سے اپنے جذبات بیان کی۔ اس کی محبت کی گواہی اس کی آنکھیں دے رہی تھی۔ مجھے بھی آپ سے بے انتہا محبت ہے، اب رونا نہیں پلیز، آپ کے گال بالکل لال ہو جائیں گے اور پھر میں خود کو مزید نہیں روک پاؤں گا۔ شاویر کا موڈ ٹھیک کرنے میں ہمیشہ کامیاب رہتا، اور آج بھی جیت اس کی ہوئی۔ اس کی بات سنتے ہی آنسو صاف کرتے ہوئے وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ شاویر کی والدہ اور منیشا کی دادی کے اچھے تعلقات تھے۔ بھلے ہی دونوں کی شادی ارینج میرج تھی، لیکن دونوں ہی اس رشتے کے لیے دل سے خوش تھے۔ شاویر کا کاروبار بیرون ملک میں تھا، اس لیے وہ بھی شادی کے بعد منیشا کو لے کر یورپ میں شفٹ ہو گیا۔ اس کم عرصے میں ہی ان دونوں میں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ آج رات کے کھانے پر کچھ دوست گھر آنا چاہ رہے تھے۔
جی آپ بے فکر ہو جائیں، میں کھانا تیار کر لیتی ہوں۔ منیشا شاویر سے کال پر مخاطب تھی۔ ٹھیک ہے بیگم، رات کو ملتے ہیں، یہ کہتے ہوئے شاویر نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ سب کو کھانا بہت پسند آیا، تمہارا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ مجھے سن کر خوشی ہوئی، منیشا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور کھانے کے برتن سمیٹنے لگی۔ شاویر بھی اس کی مدد کرنے لگا۔ اب میں نے کیا ہی بتاتا، میری بیگم کے ہاتھ جس قدر خوبصورت ہے، اس قدر ان کے ہاتھوں میں ذائقہ بھی ہے۔ وہ پاس کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ شاویر اس کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تعریف میں پھول باندھ رہا تھا۔ سر آپ کی یہی باتیں میری ساری تھکن اور الجھنیں ختم کر دیتی ہیں، منیشا نے ہاتھ دھو کر سکھاتے ہوئے کہا۔ یہ آپ کا حق ہے جانا، شاویر نے جھک کر اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ اس کا یوں سے بات بات پر حق بتاتے رہنا، ماتھا چوم کر محبت کا اقرار کرنا دلی سکون دیتا تھا۔ شاویر اس کی زندگی کا انمول تحفہ تھا۔ شاویر میں سوچ رہا ہوں تمہارے گھر کسی دن پھر چکر لگایا جائے، بھابھی کے ہاتھ کا کھانا نصیب ہو جائے، کیا ہی بات ہے۔ ضرور، شاویر نے مختصر جواب دیا اور وہ اپنے آفس میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ یار بھابھی کے ہاتھ میں اتنا ذائقہ ہے، خود کتنی حسین ہوں گی۔ سلیم، شاویر نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے مخاطب کیا۔ ارے یار مذاق کر رہا ہوں، چل کر، سلیم نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ شاویر جواباً خاموش رہا، اسے یہ سب بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ وہاں سے خاموشی سے اٹھ گیا۔ کیا ہو آج بہت چپ چپ نظر آ رہے ہو؟ کچھ نہیں، بس تھوڑا سر میں درد ہے۔ تم میرے پاس بیٹھو، یہ کہتے ہوئے شاویر نے پاس کھڑی منیشا کو اپنی گود میں بٹھا دیا۔ جی بیٹھ گئی، اب کیا سننا چاہیں گے؟ منیشا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کچھ بھی جو تمہارا دل چاہے، شاویر نے اس کے چہرے پر آتے ہوئے بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے نرمی سے جواب دیا۔ آج آپ کا دن کیسا رہا؟ اچھا رہا، اور تمہارا؟ جواباً منیشا دن بھر کی باتیں بتانے لگی اور وہ اسے بنا پلک جھپکائے دیکھ رہا تھا، ساتھ ساتھ جی جی کر کے جواب دے رہا تھا۔ میں خواہش کر سکتی ہوں؟ ہم آپ کے تابع دار ہیں، آپ حکم کیجیے، شاویر نے محبت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ میں دن بھر بور ہو جاتی ہوں، کوئی کام کرنا شروع کر دوں؟ منیشا نے عاجزی سے سوال کیا۔ کیسا کام؟ تمہیں کسی چیز کی کمی ہے یا ایسا کچھ ہے جو پورا نہ کر سکا؟ شاویر نے تجسس سے سوال کیا۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس اللہ کا دیا سب سے انمول تحفہ تو خود آپ ہیں، لیکن بس میں گھر پر بور ہو جاتی ہوں، اس لیے کہہ رہی تھی، منیشا نے نرمی سے وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا۔ کچھ سوچتے ہیں، شاویر نے مختصر جواب دیا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ منیشا نے گاڑی سے باہر نظر ڈالتے ہوئے تجسس سے سوال کیا۔ تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، مجھے یقین ہے تمہیں ضرور پسند آئے گا، شاویر نے ایک چھوٹی سی کمرہ نما جگہ کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے کہا۔ یہ مارکیٹ کے بیچوں بیچ بنی ہوئی تھی۔ شاویر نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ منیشا حیرت سے دیکھنے لگی۔ تمہارا چھوٹا سا آرٹ اسٹور، جہاں تم جیسا چاہو جو چاہو اپنا کام کر کے اپنا ہنر لوگوں تک پہنچا سکتی ہو، ان سب کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں، میں کیا کہوں، منیشا نے جواباً خوشی سے اس کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ شاویر اسے خوش دیکھ کر دلی سکون حاصل کر رہا تھا۔ سلیم تم یہاں؟ شاویر نے اسٹور کے اندر داخل ہوتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ ارے تم بھی آ گئے، بھابھی کے ورکرز لے کر آیا تھا، تمہیں میں نے بتایا تھا نا، سلیم نے جواب دیا۔ منیشا خاموشی سے شاویر کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ لیکن تم مجھے پہلے کال کر کے انفارمیشن دے سکتے تھے۔ یار مجھے لگا تم یہی ہوگے تو بس ادھر چلا آیا۔ شاویر کو سلیم کی یہ حرکت بالکل پسند نہیں آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اب میں چلتا ہوں، بھابھی آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، سلیم یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ منیشا کی فون پر مسلسل کسی کی کال آ رہی تھی۔ رات کے اس وقت کس کی کال ہے؟ شاویر نے نیند سے بیدار ہوتے ہوئے گھڑی پر نظر ڈالی۔ رات کے 3 بج رہے تھے، سردی کی لمبی اور ٹھنڈی راتیں تھیں، منیشا گہری نیند میں سو رہی تھی۔ اس نے موبائل آف کر کے رکھ دیا۔ صبح آفس جانے سے پہلے اس سے پوچھنا مناسب نہیں لگا، اس لیے اس نے منیشا سے رات کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ دن میں اس نے سوچا منیشا سے تھوڑا حال احوال پوچھا جائے۔ جب اس نے نمبر ڈائل کیا تو مصروف آ رہا تھا، کافی دیر تک ٹرائی کرتا رہا، پھر اس نے فون رکھ دیا۔ میں دن میں تمہیں کال کر رہا تھا، کافی دیر تک ٹرائی کرتا رہا لیکن نمبر مصروف رہا، اس کے بعد تم نے کال بیک بھی نہیں کی، شاویر نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی وہ دادی کی کال آئی تھی، اور آپ کو پتہ ہے پھر ان کی باتیں ہی ختم نہیں ہوتی، بس اس کے بعد کلائنٹس کی کال آتی رہی، مجھے یاد نہیں رہا کال بیک کرنا، سوری، منیشا نے اپنی وضاحت پیش کی۔ ادھر آؤ، شاویر نے اشارے سے اپنی طرف آنے کو کہا۔ وہ خاموشی سے آ کر بیٹھ گئی اور بال باندھنے لگی۔ مت باندھو، میں تمہیں اسی طرح دیکھنا چاہتا ہوں، شاویر نے اس کا ہاتھ تھامے ہوئے کہا۔ اگر مجھ سے کبھی کمی بیشی ہو جائے تو مجھے معاف کرنا، لیکن
تمہارا دل بھر جائے تو۔ یہ کیا بات کر رہے ہیں شاویر آپ؟ میں مانتی ہوں میری غلطی ہے، مجھے وقت پر کال بیک کر دینی چاہیے تھی، لیکن یہ سب آپ مت بولے پلیز۔ منیشا نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے عاجزی سے کہا، ایسا ہرگز نہیں ہے اور نہ کبھی ہوگا، آپ میرے لیے سب سے پہلے ہیں، چلیں آپ مجھے منائیں۔ منیشا نے ناراضگی سے کہا، میں مناؤں؟ ہاں تو آپ نے ایسی بات کرنے کی ہمت کیسے کی؟ ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ منیشا نے جواباً پھر خفگی ظاہر کی۔ اچھا محترمہ، کان پکڑ کر سوری، جی معاف کیا، پلیز آئندہ ایسا مت سوچیے گا، میں خود بھی خیال رکھوں گی کہ شکایت کا موقع نہ ملے۔ منیشا نے بڑے پیار سے اس کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ رات کے اس پہر منیشا کے فون پر کال آنے لگی۔ شاویر لیپ ٹاپ میں آفس کا کام کر رہا تھا، جبکہ منیشا اس کا بایاں بازو پکڑے گہری نیند میں سو رہی تھی۔ شاویر کو عجیب تجسس ہونے لگا۔ اس نے کال کٹ کر دی۔ کچھ دیر بعد نمبر سے کچھ ٹیکسٹ آنے لگے۔ وہ پڑھتے ہی شاویر کا دماغ گھومنے لگا۔ منیشا تم جواب کیوں نہیں دے رہی ہو؟ تمہارا شوہر سویا نہیں ابھی تک؟ میں کب سے تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، جان جواب دو۔ کچھ اس قسم کے پیغامات تھے۔ شاویر نے غصے سے فون آف کر کے رکھ دیا۔ شاویر، آپ نے ناشتہ کیوں نہیں کیا؟ مجھے بھوک نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کر آفس کے لیے نکل گیا۔ منیشا حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اچانک شاویر کو کیا ہو گیا۔ شام آفس سے آنے کے بعد منیشا نے کھانا لگایا ہوا تھا۔ شاویر آفس سے آ کر فوراً روم میں چلا گیا اور کپڑے تبدیل کر کے لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گیا۔ منیشا کو یہ سب چبھ رہا تھا۔ اس کا اچانک ایسا رویہ اختیار کرنا بالکل برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ کھانا لگا دیا ہے، چلے کھانا کھاتے ہیں۔ مجھے بھوک نہیں ہے، تم کھا لو۔ شاویر نے بنا لیپ ٹاپ سے نظریں اٹھائے جواب دیا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں آج اسٹور پر بھی نہیں گئی، آپ نے دن میں آج کال نہیں کی، سب ٹھیک ہے؟ کیوں ایسا رویہ اختیار کیا ہوا ہے؟ تم نے اپنا فون چیک نہیں کیا؟ شاویر نے سختی سے پوچھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ میں نے سارا دن آپ کا ویٹ کیا، آپ صبح سے مجھ سے ایسے روڈ بات کر رہے ہیں۔ منیشا نے سنجیدگی سے کہا، کچھ نہیں، مجھے بھوک نہیں، جا کر تم کھانا کھا لو۔ مجھے بھی بھوک نہیں ہے، منیشا نے جواباً یہ کہہ کر فون کی طرف بڑھی۔ کیا چیک کرنا ہے؟ تم خود دیکھ لو، شاویر نے جواباً لیپ ٹاپ سے نظریں اٹھاتے ہوئے کہا۔ منیشا کچھ دیر بعد حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ایک نظر موبائل کی طرف دیکھ رہی تھی اور ایک نظر اس کی طرف۔ یہ سب کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ شاویر، مجھ پر یقین کیجیے، آپ ان سب پر یقین کر رہے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ منیشا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ رو رہی تھی۔ شاویر اس کی طرف دیکھنے لگا، پھر خاموشی سے اٹھ کر اسٹڈی روم میں چلا گیا اور روم لاک کر دی۔ شاویر، میرا یقین کیجیے، پلیز دروازہ کھولیں، مجھ سے ایک بار پوچھ تو لیں، میں سچ بول رہی ہوں، میں بے قصور ہوں، یہ سب سچ نہیں ہے، کون ہے میں خود بھی نہیں جانتی۔ منیشا دروازے سے باہر کھڑے رو رہی تھی، اپنی صفائیاں پیش کر رہی تھی۔ اس کی سسکیوں کی آواز شاویر کو سنائی دے رہی تھی۔ کافی دیر تک وہ یوں ہی کھڑی رہی، پھر مایوس ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر خود سے یوں ہی باتیں کرتی رہی۔ سکون نہ ملنے کی وجہ سے باوضو ہو کر جائے نماز پر بیٹھ گئی، کچھ نوافل ادا کیے اور روتے ہوئے اللہ کے آگے اپنی فریاد کرنے لگی۔ اے اللہ، میری پاک دامنی سے آپ واقف ہیں، آپ حقیقت کو سامنے لائیں نا، مجھے آپ کی بہت ضرورت ہے، پلیز میری مدد کیجیے، میں اس شک کی بنا پر اپنا اتنا خوبصورت رشتہ نہیں کھونا چاہتی، پلیز میری مدد کیجیے۔ منیشا یہ کہتے ہوئے جائے نماز پر لیٹ گئی، روتی رہی، اس کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ منیشا، یہ آواز سنتے ہی وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ شاویر اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ منیشا، نیچے سے اٹھو، کہ رو رو کر تم نے اپنی کیا حالت کر دی ہے۔ شاویر نے اسے اٹھاتے ہوئے بیڈ پر بٹھایا۔ وہ مسلسل سسک رہی تھی، رونے کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور شاویر فکر مندی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ مجھ پر یقین کیجیے پلیز، منیشا اس کے ہاتھ پکڑے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مجھے تم پر یقین ہے، تم رونا تو بند کرو پلیز۔ شاویر نے اس سے ہاتھ چھڑوا کر اس سے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، آپ سچ بول رہے ہیں، آپ کو مجھ پر یقین ہے؟ آپ مجھے اگنور کر رہے ہیں، مجھ سے بات تک نہیں کر رہے، یہ سب پھر کیا ہے؟ منیشا نے خفگی ظاہر کی۔ میں شرمندہ ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ مجھے اس وقت تمہارا ساتھ دینا چاہیے تھا، پتہ لگانا چاہیے کہ آخر اس حرکت کے پیچھے کس کمبخت کا ہاتھ ہے، مجھے معاف کر دو۔ شاویر اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ وہ اسے سنبھالنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد موبائل پر پھر اسی نمبر سے کال آنے لگی۔ شاویر گاڑی کی طرف دیکھنے لگا، یہ وہی کل والا ٹائم ہو رہا تھا۔ یہ لو، تم کال اٹینڈ کرو۔ شاویر نے آگے بڑھ کر موبائل منیشا کے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے کہا۔ میں؟ لیکن کیوں؟
تم کال اٹینڈ کرو، بات کرنے کی کوشش کرو، شاید اس طرح کچھ معلوم ہو جائے، شاویر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ جواباً منیشا نے مثبت میں سر ہلایا اور کال اٹینڈ کر دی۔ ہلو، کون؟ منیشا نے اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے سنجیدگی سے سوال کیا۔ مجھے نہیں جانتی آپ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی آدمی جواباً بہت فلرٹی انداز میں کہہ رہا تھا۔ دیکھیں آپ جو کوئی بھی ہیں، خدا کے لیے مجھے پریشان مت کیجیے ورنہ میں پولیس کو بتا دوں گی، منیشا نے جواب دیا۔ شاویر بہت غور سے سن رہا تھا اور آواز پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ ارے آپ تو ناراض ہی ہو گئی، میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں، منیشا نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، شاویر نے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے نرمی سے کہا۔ تم نے سب دوستوں کو آج ادھر کیوں بلایا ہے؟ خیریت ہے؟ ہاں یار، بس سنڈے تھا، سوچا چلو کہیں باہر لنچ کیا جائے، شاویر نے اپنے دوست فہد کو جواب دیا۔ تو گھر پر انوائٹ کر دیتے، ہم اپنی فیملی کے ساتھ آ جاتے، سلیم اور سلیمان نے ہنستے ہوئے کہا۔ جواباً شاویر سلیم کو گھورتے ہوئے دیکھنے لگا۔ اس ساتھ کدھر رہ گیا؟ شاویر نے پاس پڑی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے وہ شاید ٹریفک میں پھنس گیا ہو، فہد نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا۔ کا نمبر ڈائل کیا اور سلیم کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ موبائل میں مصروف تھا۔ شاویر کئی دیر تک یوں ہی ڈائل کرتا رہا، لیکن اس کا سلیم پر شک غلط ثابت ہوا۔ بالآخر کھانا لگایا گیا۔ اب سب سعد کا انتظار کر رہے تھے۔ لو جی، سعد میاں تشریف لے آئے، سلیمان نے سعد کو ٹیبل کے پاس آتے دیکھ کر ہاتھوں کی انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سوری یار، ٹریفک بہت تھی اس لیے لیٹ ہو گیا، سعد نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے معذرت کی۔ سب نے کھانا شروع کیا۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی شاویر کا دھیان کہیں اور تھا۔ وہ مسلسل کچھ سوچ رہا تھا کیونکہ اسے شک تھا ان سب کے پیچھے ہو سکتا ہے سلیم کا ہاتھ ہو، لیکن وہ شک بھی غلط ثابت ہو گیا۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ سعد نے شاویر کو گہری سوچ میں گم دیکھ کر بولا۔ شاویر نے بنا کچھ کہے جواب نفی میں سر ہلایا۔ منیشا، شاویر نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے اسے پکارا۔ سر میم کچھ کام کے لیے باہر گئی ہے، ملازمہ نے نرمی سے جواب دیا۔ شاویر بنا کچھ کہے روم میں چلا گیا۔ کافی دیر تک وہ گہری سوچ میں گم کچھ سوچ رہا تھا۔ اچانک اسے منیشا کا خیال آیا۔ کال کرنے کی کوشش کی تو سیل فون کمرے میں ہی سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا تھا۔ بہت دیر گزر جانے کے بعد وہ کافی پریشان نظر آ رہا تھا۔ تم نے میری جان ہی نکال دی، کدھر رہ گئی تھی تمہارا موبائل بھی گھر پر پڑا ہوا تھا، میں کچھ سامان لینے مارکیٹ تک گئی تھی، سوری موبائل لے جانا ہی بھول گئی، منیشا نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس کی فکر مندی سے پوچھے گئے سوالات کے جواب دیے۔ یہ لیجئے، منیشا نے شاویر کی طرف اسٹور کی چابیاں بڑھائی۔ یہ کس لیے؟ مجھے یہ سب نہیں چاہیے، میں نہیں چاہتی کوئی چیز بھی ہمارے درمیان پیدا ہو کر ہمارا رشتہ خراب کرے۔ جہاں تک بات میرے ہنر کی ہے، میں گھر بیٹھے بھی لوگوں تک پہنچا سکتی ہوں، منیشا نے سنجیدگی سے جواب دیا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں پولیس اسٹیشن جا رہا ہوں، سب خیریت ہے؟ منیشا نے اسے جاتے ہوئے دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا۔ آخرکار پولیس آفیسر کے ہاتھ کچھ ثبوت لگے ہیں، میں وہی دیکھنے جا رہا ہوں، شاویر نے گاڑی میں بیٹھے ہوئے جواب دیا اور گاڑی بڑی سپیڈ سے چلاتے ہوئے پولیس اسٹیشن پہنچ گیا۔ جس نمبر کو ہم نے ٹریس کیا وہ 2 دنوں بعد آج پھر اوپن کیا گیا، تو ہم اسی لوکیشن کو فالو کر کے اس مجرم تک پہنچ سکتے ہیں، پولیس آفیسر نے شاویر کو گاڑی چلاتے ہوئے خبر دی۔ پولیس آفیسر اپنی پوری ٹیم کے ساتھ تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک گھر کے آگے گاڑی روک دی گئی۔ آفیسر کے اشارے سے ان کے آدمی ہوشیار ہو گئے تاکہ مجرم بھاگنے کی کوشش نہ کر پائیں۔ دروازے پر دستک دی گئی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھول دیا گیا۔ شاویر تم یہاں، تمہیں میرے گھر کا پتہ کس سے ملا؟ یہ پولیس آفیسر یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سب خیریت ہے؟ سامنے کھڑا سعد شاویر سے مخاطب تھا، لیکن شاویر حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا ان سب کے پیچھے سعد کا ہاتھ ہو سکتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح آپ نے ان کی بیوی کا نمبر تلاش کیا۔ باقی باتیں پولیس اسٹیشن میں کریں گے، پولیس آفیسر نے اس کی طرف بندوق لوڈ کرتے ہوئے کہا۔ کیا یہ سب بول رہے ہیں آپ ہوش میں تو ہیں؟ سعد کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ دیکھیں، یہ تو آپ کے چہرے کا رنگ بتا رہا ہے کہ آپ کے ہوش اڑ چکے ہیں، ہوشیاری کرنے کی کوشش مت کیجیے، پولیس آفیسر نے 2 ٹوک انداز میں جواب دیا۔ سعد بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، پولیس آفیسر کی ٹیم پہلے ہی ہوشیار ہو چکی تھی۔ بالآخر سعد کو زبردستی پولیس اسٹیشن لایا گیا۔ وہ سارے ٹیکسز اسی موبائل سے کیے گئے تھے، سارے ثبوت سامنے تھے۔ پولیس آفیسر کی دھلائی سے سعد نے بھی اپنا جرم قبول کر دیا۔ قانون کی طرف سے اسے سخت سزا ملی۔ میں نے ابھی بھی ایک خوبصورت لڑکی دیکھی ہے۔ اچھا جی، منیشا نے سوالیہ نظروں سے شاویر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بابا مجھے گود میں اٹھائیں۔ لیجیے محترمہ، میں انہی کی بات کر رہا تھا، شاویر نے تقریباً 2 سال کی قریب ایک ننھی سی گڑیا کو گود میں اٹھاتے ہوئے کہا۔
منیشا کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ یہ وہ ساتھی تھے جنہیں اللہ نے جنت تک کا ساتھی چنا تھا، وہ عہد وفا جو وہ دونوں نبھانے کے لیے مرتے دم تک تیار تھے۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔